بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید فارس زینام ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ چلیے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام صلاح الدین اور والد کا نام سید امیر بخام الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد موصول کے حکمران نور الدین زندگی کی فوج میں اعلیٰ افسر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم تکریت کی جامع مسجد سے ملحقہ مدارس سے حاصل کی۔ اس کے بعد حصول تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے۔ آپ کا سیرت و کردار کیا تھا دوستوں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے، ہمت، شجاعت اور استقلال کے فقیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں ہی بسر کی۔ اپنی قلیل فوج کے ساتھ یورپ کی متحدہ فوج کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دنیا سے اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ منگوا ہی لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو متحد کیا اور ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ جو آج ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے نا، کہ ہم جہاد کریں گے، فلسطین کو آزاد کریں گے، یہ صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے، صلاح الدین ایوبی نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے ہمارے اندر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس اور شفا خانے قائم کیے۔ یہ جو آج ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا، بخل کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے تھے صلاح الدین ایوبی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت میں، اپنی جاگیر میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے بنوائے تھے، مدارس اور شفا خانے قائم کیے تھے تاکہ وہاں سے شفا یاب ہوں۔ ان کے دور کے کئی شفا خانے، مساجد، خانقاہ ہیں اور سرائے آج بھی مصر اور شام میں موجود ہیں۔ ان کے کئی شفا خانے، مساجد، خانقاہیں اور سرائے آج بھی جو ہے نا مصر اور عراق میں نہیں، مصر اور شام میں موجود ہیں۔ غلط لکھا ہوا اس میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کیے اور اہل دانش کی سرپرستی کی۔ صلاح الدین ایوبی خود بھی عالم تھے اور اہل علم کی قدر بھی کرتے تھے، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی اس وقت کے عالم تھے، اور وہاں پہ جو اور عالم ہوتے ہیں نا، یہ نہیں آج کل کے عالموں کی طرح کہ میں عالم ہوں تو اس کی عزت نہیں کر رہے، خود ابھی عالم تھے اور جو دوسرے اہل علم تھے ان کی بھی قدر کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اہل علم کی تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام اہل علم کی تنخواہ، یعنی کہ سیلری اگر جس کو ہم بول لیں، وہ مقرر کر رکھی تھی۔ بے شمار فاہی اور معاشرتی صلاحیت کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں ایک مسلم رفاہی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مجاہدانہ زندگی کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1446 میں پہلی جنگ میں شامل ہوئے، یعنی کہ 1446 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جنگ میں شامل ہوئے تھے، پہلی جنگ میں گئے تھے وہ۔ چند ماہ بعد مصر کے فاطمی خلیفہ کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے حکمران بن گئے، یعنی کہ جب وہاں کے حکمران کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد آپ مصر کے بھی حکمران بن گئے۔ دمشق کے حکمران کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی باغ دوڑ خود سنبھالی، یعنی کہ مصر کا حکمران جب انتقال کر گیا، دمشق کا حکمران جب انتقال کر گیا، اس کے بعد ساری حکومت کی باغ دوڑ جو بھی تھی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنبھالی۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک مقتدر حکمران بن گئے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شام اور فلسطین کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے
شام اور فلسطین جو تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور پھر اسے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ 583 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا جو اس وقت عیسائی حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ اس وقت بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں یورپ کی 6 لاکھ فوج موجود تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ بیت المقدس کی فتح کیسے ہوئی یہ بھی جان لیتے ہیں دوستوں۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پوری ہسٹری بتانے والا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، کیسا انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور آج ضرورت ہے دوستوں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ، آج دوستوں فلسطین کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے تو دوستوں فلسطین آزاد ہو جائے۔ اگر آج بھی کوئی عمر ابن الخطاب آ جائے تو فلسطین سیکنڈوں میں آزاد ہو جائے۔ بیت المقدس کی فتح، مسلمانوں اور یورپ کی متحدہ فوج کے درمیان کئی خون ریز معرکے ہوئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اسلامی فوج کا مقابلہ 6 لاکھ عیسائی فوج کے ساتھ ہوا۔ یورپ کی متحدہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بالآخر ایک خون ریز معرکے کے بعد مسلمان فصیل کو توڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے عالم معافی کرتے ہوئے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت مال غنیمت کی بہت بڑی مقدار مسلمانوں کے ہاتھ لگی، لیکن سلطان نے وہ تمام رقم وہاں کے مستحقین میں تقسیم کر دی اور اپنے پاس 1 دینار بھی نہ رکھا۔ یعنی کہ دوستوں اب ہم کوئی چیز فتح کرتے ہیں وہاں سے ہمیں جیسے کچھ روپے ملے، مال غنیمت آتا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم خود رکھ لیں یا ساتھیوں میں بانٹ دیں، آدھے تم رکھ لو آدھے تم رکھ لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے وہاں پہ جتنے مستحق تھے، غریب لوگ تھے، ان میں بانٹ دی اور 1 دینار بھی خود نہیں رکھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سلطان کی رحم دلی اور عام معافی کے اعلان سے عیسائی قوم بھی سلطان کی گرویدہ ہو گئی۔ دوستوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ عالم اسلام کے اس نامور جرنیل اور فاتح بیت المقدس کا 55 برس کی عمر میں 1193 عیسوی کو دمشق میں انتقال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مقبرہ دمشق میں جامع مسجد ولید کے پاس ہے۔ انتقال کے وقت ان کے خزانے میں صرف 47 دینار تھے اور ان کے ذاتی جائیداد میں صرف 1 جوڑا لباس، 1 گھوڑا اور چند دینار تھے۔ دوستوں یہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مزہ آیا ہو، تھوڑا سا بھی کچھ اچھا لگا ہو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، یا اگر آپ نے دوستوں کچھ بھی اس ویڈیو سے سیکھا ہو یا جانا ہو، تو ہماری اس ویڈیو کو دوستوں لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کا دل کرے تو۔ میں دوستوں ہر ویڈیو میں یہ نہیں کہتا، ہر ویڈیو میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ لائک نہیں کریں، آپ شیئر نہیں کریں، سبسکرائب نہیں کریں، لیکن بس آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جانیں اور اسرائیلی پروڈکٹ کا کھل کے بائیکاٹ کریں۔ میکڈونلڈ ہو گیا اور KFC ہو گیا، لیز ہو گیا، ریو ہو گیا، رائٹ ہو گیا، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور دوستوں میں نے اس میں کافی اچھے سے آپ دوستوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کری۔ اگر نہ سمجھ آئے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک بار اور دیکھ لیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک اور ایسی اسلامک ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔